السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صبح کے بارے میں کہ آپ کس طرح سے صبح کرتے تھے، آپ کی صبح کس طرح سے ہوتی تھی، اور وہ جو روٹین ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی، اور کوشش کریں گے کہ ہم لوگ بھی وہ روٹین کریں گے۔ میرا یہ ٹارگیٹ آپ لوگوں کو بھی ہو، اور میں یہ ٹارگیٹ اپنے اوپر بھی لوں گی کہ جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آج بتاؤں گی وہ کس طرح سے صبح کرتے تھے، ہم کوشش تو کریں گے کہ ہم بھی اس طرح سے ہی صبح کریں، جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ باقی بندے کی نیت صاف ہونی چاہیے، باقی تو منزل تو ساری آسان ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صبح کے بارے میں کہ آپ کس طرح سے صبح کرتے تھے، اور ہم کوشش بھی کریں گے، اور یہ میرا آپ لوگ سب کو ٹارگیٹ بھی ہے کہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن تو کر کے ٹرائی تو کرنا ہے، کہ کوشش تو کرنی ہے اس طرح سے صبح کرنے کی، نیت تو کرنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں ان کی سنتوں کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، ہمیں ان کے بارے میں ان کی روٹینز کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے صبح کرتے تھے، وہ کس طرح سے صبح اٹھتے تھے، کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، کس طرح سے نماز پہ جاتے تھے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور ہمیں ایز اے مسلم ہمیں یہ باتیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور ایک نیچرلی بات ہے، جب ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں نا تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ یار ایک دفعہ میں بھی کروں ایسا۔ اب وہ ہوتی نہیں ہے وہ چیز ہم سے، ہم کر نہیں پاتے، وہ الگ بات ہے، مگر ہماری نیت ضرور بن جاتی ہے کہ ہم کریں۔ یہ پتہ ہے کیا، یہ صاف لوگوں کی جن کے دل صاف ہوتے ہیں نا، جن کے دل تھوڑے سے صاف ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے دل تو گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں، مگر کہیں سے تو وہ صاف ہے، جبھی تو ہمارا ایسے نیک کاموں کا بھی دل چاہتا ہے نا۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم عمل کریں اس پر۔ جب ستارے آسمان پر ہوتے ہیں اس ٹائمنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، پھر وضو کرتے تھے، پھر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اب تہجد کی نماز ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اور جو لوگ پڑھتے ہیں نا اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو رات کو اٹھ کے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو رات کو اٹھ کے جو عبادت کرتا ہے نا بندہ، وہ بڑا پسند ہوتا ہے۔ اور رات کے ٹائم اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ میں نے سنی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ رات کے ٹائم ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ وہ زمین میں ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ تہجد کے بہت سے فضائل ہیں، ایک ویڈیو میں آپ کو تہجد کے فضائل کے بارے میں بتاؤں گی، اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ تہجد، اگر جو میری نظر میں تو جو تہجد پڑھتا ہے نا بھائی، اس کا تو بیڑا پار ہے، اس کی تو ہر دعا قبول ہونی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ تہجد پڑھتے تھے۔ تہجد پڑھنے کے بعد وہ حضرت بلال کا انتظار کرتے تھے کہ کب وہ اللہ اکبر کہیں گے۔ پھر جب اذان ہو جاتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے جاتے تھے، پھر وہاں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کے ساتھ جہاں نماز پہ ہی بیٹھ جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے، عبادت کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہم امتیوں کے لیے دعا کرتے تھے، اور امتیوں کی صبح میں برکت کے لیے دعا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس طرح سے کہ ہماری اکثر آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہم جب صبح اٹھ کے کوئی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، جلدی صبح اٹھ کے، تو سارے کام بھی ہو جاتے ہیں، اور ہم جس ٹائم پہ اٹھتے تھے نا اس ٹائم تک فری بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ یہ تو خود میں نے جب ریڈ آؤٹ کیا تو میں نے پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو مسلمانوں کی صبح میں اتنی برکت ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد دعا اور اذکار میں اپنا وہ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، پھر تھوڑا سا ناشتہ وغیرہ کر لیتے تھے کہ کچھ کھجوریں کھا لیں، اس طرح سے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، حدیث کی تعلیم دیتے تھے، لوگ اپنے مسئلے لے کر آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوتے نہیں تھے، جیسے فجر کے بعد ہم لوگ سو جاتے ہیں نا،
اس طرح سے کچھ نہیں، ہمارے اس طرح سے کچھ بھی نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے آ کے بھی تھوڑا سا ناشتہ وغیرہ کر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے، مسئلے لوگ جو لے کر آتے تھے ان کے حل ان کو دیتے تھے۔ اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صبح تھی۔ اب یہ صبح ہم دیکھیں کتنی اچھی ہے، اور یہ صبح دیکھیں کہ سنت ہے، اور اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں مشقت میں ڈالنے والا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مشقت میں ڈالے گا۔ ہم نے صبح اٹھ کے ہم نے بس فجر سے پہلے صبح تھوڑی جلدی اٹھ جانا ہے اور تہجد پڑھنی ہے، اور پھر فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دعائے اذکار کرنی ہے۔ میں آپ کو روٹین بتا رہی ہوں، جس طرح سے ہم اگر عمل کریں اس روٹین پر تو ہم نے اٹھنا ہے فجر سے تھوڑا سا پہلے، تہجد کی نماز اتنی دیر پہلے کہ تہجد کی 2 یا 4 رکعتیں ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، تھوڑی اذکار کر لیں گے، کوئی بھی جو فجر کے بعد جو اذکار ہوتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ یہ اذکار وغیرہ پڑھ لیں تو ہم نے سونا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے گھر کے کاموں میں لگ جائیں، ناشتہ بنا لیں یا کوئی صفائی کر لیں یا کچھ پڑھ لیں۔ عورتوں کا تو یہی ہے کہ صفائی کر لیں یا کچھ پڑھ لیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں، کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناشتے کے بعد اپنے گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے، پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھ بھی جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے سنت ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنت میں کوئی شرم نہیں ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم امتیوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل ہے، ہمارے نبی ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور ہمارے حضور ہیں۔ اگر انہوں نے جو کیا اگر ہم وہ کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں کہیں سے گناہ نہیں ملے گا۔ گھر کے کام کرنا مردوں کے لیے کوئی ان کی شان میں کمی نہیں لاتا۔ یہ بات مرد بھی اگر سن رہے ہیں میری بات تو یہ بھی سن لیں کہ اگر مرد کوئی گھر کے کام کرتا ہے تو وہ حضور کی سنتی ہے۔ گھر کے کام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام بھی کیا کرتے تھے، یہ حضور کی سنت ہے۔ تو اگر آپ گھر کے کام کر بھی لینا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کو اس بات کا ثواب بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا کرنے سے نا ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، ہمارے بچے دیکھتے ہیں نا کہ نہیں ہمارے فادر بھی یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی سیکھتے ہیں، گھر کا ماحول اچھا سا ہوتا ہے، پیارا سا ہوتا ہے، محبت بھرا ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہوتی ہیں نا، اگر ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں نا تو ہماری زندگی میں نا بہت ساری خوشیاں آ جائیں گی۔ تو یہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مارننگ روٹین۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے اس میں، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے جو ہم بولیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہوگا، ایسا ہے ویسا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تہجد ہم پر فرض نہیں کیے، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا اپنی امت کے بارے میں، ورنہ چاہتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیتے، اگر اپنی زبان مبارک سے نکال دیتے، یہ بات فرما دیتے تو وہ بھی ہم پہ فرض ہو جاتی، مگر ایسا کچھ نہیں کیا۔ مشقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈالا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی کوشش کریں گے اور آپ لوگ بھی کوشش کریے گا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ ضرور عمل کریں گے، بھلے 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں۔ میرا ٹارگٹ تو یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ 3 دن آپ لوگ اور میں 3 دن تو پکا ضرور کوشش کریں گے کہ یہ ہو جائے۔ اتنی مشکل بات نہیں ہے، پھر بھی نہ کرنے والوں کے لیے تو مشکل ہی ہے نا۔ اگر ہم کوشش کریں گے 3 دن تک یہ ہو جائے، 3 دن کے بعد انشاءاللہ چوتھے دن بھی ہم لوگوں کا اگر بن گیا تو انشاءاللہ 3 دن تو یہ پکا ہم نے یہ کرنا ہے، مشقت میں پڑھ کے بھی کرنا ہے، اگر ہمیں یہ مشکل بھی لگ رہا ہے نا پھر بھی کرنا ہے۔ اور اگر آپ لوگ ویسے نیت کر لیں نا کسی چیز کی تو وہ چیز پوری ہو ہی جاتی ہے، اور ثواب تو ویسے ہی ملے گا۔ اگر نیت ضرور کر لیں، ثواب تو ویسے ہی نیت کرنے سے ثواب تو ہمیں مل جائے گا، اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو اس کو اور ثواب مل جائے گا۔ اس لیے نیت تو آپ لوگ کر لیں گے، 3 دن تو پکا کرنا ہے، یہ میرا ٹاسک ہے آپ لوگوں کو۔ اور مجھے کمنٹ کر کے آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ ہم نے یہ ٹاسک اسٹارٹ کر دیا ہے، ہم بھی کوشش کریں گے اس کو پورا کرنے کی۔ میں بھی آپ لوگوں سے اپنی روٹین شیئر کروں گے انشاءاللہ کہ ہاں میں نے بھی یہ کوشش کی ہے کرنے کی، مجھ سے بھی ہو گیا، اور میں بھی انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں
ایڈ کروں گی۔ اب آپ لوگوں نے کمنٹ میں مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ آج سے ہم نے یہ ٹاسک شروع کر دیا ہے، آج بھی بتانا ہے، اور ہو سکے تو کل بھی بتائیے گا اور پرسوں ہی بتائیے گا، تو پھر میں بھی آپ سے اپنی روٹین بھی شیئر کروں گی، اور آپ لوگ اپنی روٹین بھی شیئر کریے گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ تو پکا ضرور ہوگا، کیونکہ سنت سے اگر فائدہ نہ ہو ایسا ممکن ہے ہی نہیں، میں مانتی نہیں اس بات سے۔ مزہ آئے گا آپ لوگوں کو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور میرے ساتھ جڑے رہیں اور جڑتے رہیں، اور جڑنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔